اس نے کہا، اچھا رات کو 1 بجے تمہارے پاس آؤں گی، 15 سے 20 منٹ تک تمہارے ساتھ رہوں گی اور پھر 2 بجے وہ پٹھان آ جائے گا تو پھر میں اس سے تھوڑی دیر ملوں گی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اور پھر امی بھی کھانا بنا کے کمرے میں لے آئی اور آ کے مجھ سے کہنے لگی، یوسف کیا باتیں ہو رہی ہیں بہن بھائی میں آج کل اکیلے میں؟ میں نے کہا کچھ نہیں امی، بس وہ اپنی بہن سے پوچھ رہا تھا کہ بچوں کی طبیعت کیسی ہے، اور پھر یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تمہیں کچھ ضرورت ہو تو مجھے بتا دیا کرو۔ پھر میری امی مجھ سے کہنے لگی، یوسف مجھ سے بھی پوچھ لیا کر، میں بھی تمہاری ماں ہوں، کوئی دشمن نہیں ہوں۔ میں نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں امی، بتائیں آپ کو کیا ضرورت ہے؟ میری امی نے کہا کہ ضرورت تو بہت کچھ ہے لیکن میں تمہیں نہیں بتا سکتی۔ میں نے کہا دیکھا، میری بہن غور سے امی کو دیکھ رہی تھی، عجیب سی نگاہوں سے۔ پھر امی نے بات بدلنے کی کوشش کی، کھانا رکھا اور دوسرے کمرے میں چلی گئی، لیکن میں سمجھ گیا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے۔ پھر میں نے بیٹھ کے اپنی بہن کے ساتھ کھانا کھایا، میری بہن بھی باہر چلی گئی، کسی کام میں مصروف ہو گئی۔ میں کھانا کھا کے باہر آیا تو امی میرے کمرے میں ہی تھی، پتہ نہیں اندر کیا کر رہی تھی۔ میں جب کمرے میں آ کے دیکھا تو میری امی رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، امی کیا ہوا، سب خیریت تو ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میری امی اپنے آنسو صاف کرنے لگی، کہنے لگی کچھ نہیں یوسف، بس چھوڑو تم اس بات کو، تم ابھی تک دکان پر نہیں گئے؟ میں نے کہا امی دفع کرو دکان کو، اب یہ بتائیں آپ کو ہوا کیا ہے؟ میں بہت پریشان ہوں کہ میری امی کو آخر ہوا کیا تھا۔ میں نے بہت اصرار کیا، پہلے تو میری امی مجھے نہیں بتا رہی تھی لیکن بعد میں اس نے مجھے کھل کے بتا دیا، جسے سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میری امی مجھ سے کہنے لگی کہ تمہارے ابو کی کرتوت تمہیں پتہ ہے کہ آج کل وہ کن چکروں میں ہے؟ میں نے کہا نہیں امی، مجھے تو نہیں پتا۔ آپ کو پتا ہے کہ میں سارا دن تو دکان پہ ہوتا ہوں، مجھے کیسے پتا ہوگا؟ اس نے کہا وہ رجوع ہے نا، بیوہ خاتون، رجوع اصل میں ہمارے ہی محلے کی ایک بیوہ خاتون تھی جس کا شوہر بہت پہلے انتقال کر گیا تھا، اس کے بچے کوئی نہیں تھے، وہ اکیلے گھر میں ہی رہتی تھی، اور میں نے تو یہ بھی سنا تھا کہ وہ غلط کام بھی کرتی تھی۔ باقی غیب کا علم تو اللہ جانتا ہے، جھوٹ کیا ہے سچ کیا ہے، لیکن ہم نے تو خالی سنا تھا۔ میں نے کہا ہاں ہاں امی، کیا ہوا رجوع کو؟ میری امی پھر رونے لگی، پھر میں نے اس کو آنسو صاف کیے، اپنی امی کو گلے سے لگایا۔ جب میں نے اپنی امی کو گلے لگایا اس کے، مجھے لگے تو مجھے اندر عجیب سی ایک بے چینی ابھرنے لگی، پھر میں نے فوراً ہٹا دیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کون سی بے چینی ہے، لیکن اس بے چینی کو ختم کرنے کا یہ صحیح وقت نہیں تھا، اس لیے میں نے فوراً امی کو ہٹا دیا۔ پھر میری امی مجھے بتانے لگی، یوسف تمہارے ابو آپس میں لگے ہوئے ہیں، ان کے بیچ ضرور کچھ چل رہا ہے۔ میں نے کہا امی آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا تو نہیں، مجھے ایک محلے کی عورت نے بتایا ہے، تمہارے شوہر آج کل اس گھر کے بہت چکر لگا رہے ہیں، اور پھر پرسوں رجوع آئی بھی تھی تو تبھی ہمارے گھر تمہارے ابو کا پوچھنے، اور پھر میں نے یہ بات تمہارے ابو سے پوچھی کہ رجوع کیوں آئی تھی، تمہارا پوچھنا ہے۔ وہ الٹا غصہ کرنے کہنے لگے کہ تم گھر میں رہو، باقی کے معاملات میں تم دخل اندازی نہ کرو۔ پھر میں نے غصے سے انہیں کہا کہ کیا تم رجوع سے شادی کرنے والے ہو؟ اس نے کہا کر بھی لوں گا، تم سے پوچھوں گا تھوڑی، اس لیے میں کہہ رہی ہوں۔ تمہارے ابو نے یوسف اگر میرے ساتھ ایسا کیا تو پھر تم لوگ مجھے مت بولنا، جو میں کروں گی۔ اب میں ڈر گیا تھا، میں نے کہا کہ پتہ نہیں امی کیا کرنے والی ہے۔ پھر میں نے کہا امی خدا کے واسطے آپ کچھ ایسا غلط قدم نہ اٹھائیے گا۔ میں سمجھ رہا تھا شاید امی خودکشی کی بات کر رہی ہے، لیکن وہ تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھی، جسے جان کے میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ میری امی مجھ سے کہنے لگی کہ تمہارا ابا کیا سمجھتا ہے کہ وہی خالی خوبصورت ہے، خالی اس کے پیچھے ہی لوگ لگے ہوئے ہیں، اس کو نہیں پتا کہ سارا محلہ مجھ پر مرتا ہے۔ مجھے تو اپنی اچھی اچھی آفریں آتی ہیں، میں تو جان بوجھ کر ٹھکرا دیتی ہوں کہ خیر ہے اب بچے ہو گئے ہیں تو ایسا کیوں کرنا، لیکن ہاں اگر تمہارے باپ نے بھی ایسا کیا تو پھر میں بھی اسے گھر میں جس سے دل چاہے گا اس کو بلا لوں گی اور ملوں گی۔ میں نے کہا امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، خدا کا خوف کریں، اس طرح کی باتیں تو نہ کریں۔ میری امی مجھ سے کہنے لگی، یوسف تمہارا باپ کیوں نہیں خدا کا خوف کرتا، اس کو سمجھا دو، اگر مجھے اس بار پتہ لگا کہ وہ ابھی تک بھی اسی کام میں لگا ہوا ہے تو پھر تم لوگ مجھے مت کہنا، اور ویسے بھی وہ چودھری صاحب ہے نا،
انہوں نے مجھے کافی دفعہ آفر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں رانی بنا کے رکھوں گا۔ ہمارے گاؤں کا ایک چودھری بھی تھا جو ہمارے گاؤں کے فیصلے بھی کیا کرتا تھا۔ امی شاید اس چودھری کی بات کر رہی تھی۔ وہ چودھری ہی احساس کے بارے میں بڑی باتیں سنی تھی جی۔ میں نے سنا کہ جس کی بیوی بھی دیکھتا ہے کہ خوبصورت ہے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ پتہ نہیں کب میری ماں کو اس نے بھی آفر کرنا شروع کر دی۔ میں نے کہا امی آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ چودھری کو چھوڑیں، آپ کو پتہ ہے چودھری کے بارے میں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں۔ میری امی مجھ سے کہنے لگی سب مجھے پتہ ہے۔ میں نے کہا امی اگر آپ زیادہ مجبور ہو جائیں اور آپ کے پاس کوئی آپشن نہ ہو تو مجھے ایک بار ضرور بتانا۔ میرے پاس ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے جو آپ کو بھی پسند آئے گا۔ اصل میں اپنی امی سے یہ کہتا کہ آپ میرے ساتھ تعلق بناؤ، کیونکہ تھی تو میری امی لیکن مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو کنٹرول کیا ہوا تھا اور پھر یہ موقع اچھا میرے ہاتھ آ گیا تھا۔ پھر میری امی مجھ سے کہنے لگی یوسف کیا پلان ہے تمہارے پاس، بتاؤ مجھے۔ اگر مجھے اچھا لگا تو میں آج سے ہی اس پر عمل کرنا شروع کر دوں گی۔ میں ابھی اپنی امی سے اپنے دل کی بات نہیں کر سکتا تھا۔ یہ موقع اور وقت ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے کہا امی ابھی نہیں، جب آپ بالکل پریشان ہو جائیں اور آپ کے پاس دوسرا کوئی چارہ نہ ہو تو مجھے ایک دفعہ لازمی بتانا۔ پھر میری امی نے کہا کہ اچھا آنے دو تمہارے ابو کو، آج میں اس سے فائنل بات کر لوں گی، یا تو وہ رجوع کے ساتھ رہے یا وہ میرے ساتھ رہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ کی مرضی، اور پھر میں اٹھ کے باہر آنے ہی لگا تھا۔ پھر امی نے مجھے پیچھے سے آواز دی۔ پھر میں پیچھے مڑا۔ میں نے کہا جی امی کیا ہوا؟ اس نے کہا یوسف ذرا یہاں آ کے میرے ساتھ بیٹھو، مجھے ہی تم سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی امی بتائیں۔ میری امی نے مجھ سے کہا کہ تم عالیہ کو جانتی ہو؟ میں نے کہا ہاں امی، ہمارے ہی محلے کی ہے، اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ اس نے کہا تمہارے بیچ کوئی چکر چل رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں امی، یہ آپ کو کیوں پوچھ رہی ہیں، اور آپ کو یہ کس نے کہا؟ میری امی نے کہا کہ عالیہ آئی تھی آج میرے گھر پہ، اور وہ یہ کہہ گئی کہ آپ میرے گھر پہ رشتہ بھجوائیں، یوسف اور میں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اب میں بری طرح پھنس گیا تھا کہ اگر میں امی کے سامنے مان جاتا کہ ہاں ایک میں پسند کرتا ہوں تو وہ رشتہ ہی جاتی، اور عالیہ والے تو ویسے ہی مر رہے تھے میری شادی کرنے۔ میں نے کہا نہیں امی، میرا اس کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے، آپ اس کو منع کر دیں۔ حالانکہ میں کرتا اس سے محبت تھا، لیکن ابھی وہ یہ وقت نہیں تھا کہ میں اس سے شادی کروں۔ میں نے ابھی زندگی میں بہت کچھ دیکھنا تھا جس کی میں ابھی پلاننگ کر رہا تھا۔ میری ماں کی بہنوں کی اور بھی بہت ساری تھی جن کے ساتھ میں نے بہت سارا وقت گزارنا تھا اور ان سے سکون حاصل کرنا تھا، اسی لیے فی الحال عالیہ سے میں شادی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میری امی نے کہا کہ اگر کوئی چکر چل رہا ہے تو مجھے بتا دو، میں آج ہی عالیہ کی امی اور ابو سے جا کے بات کر لیتی ہوں تمہاری شادی کی، اور ہو جائے گی۔ اور ویسے وہ اچھی لڑکی ہے، سارے گھر کا کام جانتی ہے، اور تمہیں تو پتہ ہے کہ بہت خوبصورت بھی ہے۔ میں نے کہا نہیں نہیں امی، شاید وہ مجھے پسند کرتی ہوگی لیکن میں اسے ہرگز پسند نہیں کرتا، اور دوبارہ وہ آپ کے پاس آئے تو آپ انہیں منع کر دینا۔ پھر میں باہر آیا تو میری بہن سین میں ہی کچھ کام کر رہی تھی، مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے لگی، کہنے لگی بھائی آپ ابھی تک یہی ہیں اور امی کہاں ہے؟ میں نے کہا امی میرے کمرے میں بیٹھی ہیں۔ میری بہن مجھ سے کہنے لگی وہ تو مجھے پتہ ہے کہ امی تمہارے کمرے میں ہے، میں نے تو یہی سمجھا کہ شاید دوپہر کا وقت ہے، وہ سونے گئی ہے، مجھے نہیں پتا کہ تم بھی اس کمرے میں تھے۔ کیا ہو رہا تھا اندر، کیا بات کر رہے تھے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، تم اپنے کام سے کام رکھو، ہر چیز میں ٹانگ اڑانا ضروری نہیں ہے۔ پھر میری بہن مجھ سے کہنے لگی بھائی اب تو آپ میرے رازدار ہو نا، تو اچھا ہے آپ بھی مجھے اپنی باتیں بتایا کرو۔ میں نے دیکھو کتنی باتیں تمہیں بتائی ہیں، اس پٹھان کا بھی بتایا ہے، اور تیمور کا تو تم اچھی طرح جانتے ہو، اور ایک اور بھی ہے جو میں نے ابھی تک تمہیں نہیں بتایا۔ میں نے کہا اچھا فی الحال میں دکان پہ جا رہا ہوں، رات تو میرے کمرے میں آنا، ہم دونوں سکون ہی لیں گے، اور مجھے تسلی سے بتا بھی دینا کہ وہ کون ہے۔ اس نے کہا نہیں بھائی، ابھی میں اس بندے کے بارے میں نہیں بتاؤں گی، کیونکہ جب آپ سنیں گے کہ یہ بندہ کون ہے تو آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی۔ میں تب آپ کو بتاؤں گی جب مجھے لگے گا کہ اب آپ میرے پکے والے رازدار بن گئے ہیں۔ میں یہ بات سن کر بڑا پریشان ہوا۔ میں سوچنے لگا کہ آخر کون ہو سکتا ہے جس کے ساتھ میری بہن کا چکر ہو۔
پھر میں یہی سوچتے سوچتے باہر نکل آیا اور میں راستے میں چلتا ہی سوچتا ہوا رہا تھا کہ آخر میری بہن کس کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ اور پھر میرے دکان پر بھی آ گیا تو چھوٹا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا استاد جی آپ تو کھانا کھایا ہے، میں جا کے کھا لوں؟ میں نے کہا ہاں ہاں تم جاؤ بیٹا بیٹا۔ کافی دیر اس معاملے میں سوچتا رہا کہ آخر وہ کون ہوگا۔ بہت سوچنے کے بعد صرف دو نام میرے ذہن میں باقی رہے۔ ایک نام تو میرے ابو کا تھا، دوسرا نام میرے ماموں کا، یعنی کہ میری امی کے بھائی۔ نہیں، کیونکہ جب بھی میرے ماموں میرے گھر آتے تھے وہ زیادہ تر باتیں میری بہن سے ہی کر رہے تھے اور وہ عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھ بھی تھے، جسے دیکھ کر مجھے بھی عجیب لگتا تھا اور مجھے ابو پہ بھی شک تھا۔ وہ بھی کچھ عجیب سی باتیں میری بہن سے کرتے رہتے تھے۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ باپ بیٹی ہیں شاید اس لیے، لیکن اب مجھے اس معاملے کی پوری انکوائری کرنی تھی۔ میں ابھی ان سب چیزوں کی پلاننگ بنا رہا تھا لیکن میرے گھر بہت سارے لوگ پہلے سے ہی لگے ہوئے تھے۔ یہی میں سوچ رہا تھا تو وہ کل والی عورت آ گئی جو 4,000 روپے کا ادھار سودے لے گئی تھی۔ اس نے کہا یوسف شکر ہے تم مجھے دکان پر مل گئے۔ میں تو دعا ہی کرتی آ رہی تھی کہ اللہ کرے کہ تم ہی بیٹھے ہو دکان پر۔ میں نے کہا آپ مجھے فون کر دیتی، آپ کے پاس میرا نمبر تو ہے؟ پھر اس نے کہا ہاں میرے موبائل میں بیلنس نہیں تھا اسی لیے میں نے تمہیں فون نہیں کیا۔ میں نے کہا اچھا رکو میں تمہیں بیلنس بھیجتا ہوں۔ میں نے اسے 500 کا ایزی لوڈ بھیجا۔ پھر میں نے پوچھا بتاؤ کیا ہوا؟ اس نے کہا اصل میں میرے چھوٹے بچے کی طبیعت خراب ہے، مجھے 1,000 روپے پیسے چاہیے۔ میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں۔ پھر میں نے اپنے جیب سے 1,000 روپے نکالے اور پھر اس کو دے دیا۔ وہ گھر جانے لگی۔ اس نے کہا اچھا یوسف آج کا کھانا رات والا تم میرے گھر آ کے کھانا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ جو عورت مجھے لفٹ تک نہیں کرواتی تھی وہ صرف 2 روپے کے لیے مجھے کھانے کی آفر کر رہی تھی۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ کس طرح ان کو امپریس کرنا تھا۔ اصل میں پیسے میں بہت طاقت ہے، اس لیے وہ بھی امپریس ہو رہی تھی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ آج تو نہیں، ہاں تم کل کا رکھ لو، کیونکہ آج تو میں اپنی بہن کے ساتھ ملنے والا تھا اور وہاں سے میرے سکون کا بندوبست ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ جاؤ آپ تسلی سے اپنے بچے کی دوائی لو، کوئی بات نہیں، آج آپ پریشان ہیں، کل آپ کھانا بنا لینا، اور ہاں جو بھی کھانے کے لیے سودے چاہیے وہ مجھے بتا دینا، میں لیتا ہوا آؤں گا۔ اس نے کہا نہیں نہیں آپ میرے مہمان ہو، مجھے بھی خدمت کا موقع دو۔ پھر میں نے کہا ضرور دوں گا آپ کو خدمت کا موقع، کل آپ مجھے بتا دینا کہ کیا کیا لینا ہے۔ پھر وہ چلی گئی اور اسی طرح شام بھی ہوگی۔ شام کو تھوڑا اندھیرا ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھا تو میرے ابو سامنے سے گزر کے پیدل کہیں جا رہے تھے۔ مجھے شک پڑا کہ میرے ابو رات میں اکثر نکلتے تو نہیں ہیں، وہ رات میں اکثر گھر ہوتے ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ آج میں اپنے ابو کا پیچھا کرتا ہوا گیا، جو میری بات امی کر رہی تھی کیا وہ سچی تو نہیں؟ پھر میں نے جلدی سے چھوٹے کو کہا، میں نے کہا چھوٹے دکان بند کر کے تم گھر چلے جانا، میں جا رہا ہوں، اور ہاں صبح جلدی آ کے دکان کھول دینا، میرا انتظار نہ کرنا۔ پھر میں نے دبے پاؤں ابو کا پیچھا کرنے لگا۔ کافی گلیاں گھومنے کے بعد ابو تو واقعی رجوع کے گھر کے دروازے کے پاس آ کر رک گئے اور وہ پیچھے ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ شاید کوئی انہیں دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر وہ ایک دم رجوع کے گھر میں گھس گئی۔ میں نے کافی سوچا کہ میں کیا کروں، ابو کو جا کے میں ہی پکڑوں یا امی کو لے آؤں۔ اگر میں امی کو لے آتا اور ابو کو اس حالت میں میری امی دیکھ لیتی تو یقیناً ان دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہو جانا تھا جس سے فائدہ مجھے ہی ملنا تھا، اور پھر یہی سوچ کر میں فوراً اپنے گھر آیا۔ میں گھر آیا تو امی میرے کھانے بنانے میں مصروف تھی۔ میں نے کہا امی چھوڑے کھانا وانا، وہ کنیز کو دے دے، اب جلدی میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ میری امی نے کہا کہ کیا ہوا یوسف، کیا بات ہو گئی، اتنا جلدی میں کیوں ہو؟ میں نے کہا امی چھوڑیں باقی سوال، آپ بعد میں کر لینا، فی الحال میرے ساتھ چلے۔ میری امی گئی، جلدی سے دوپٹہ پہن کے آئی۔ پھر آہستہ سے میں نے اپنی امی کو کہا کہ امی جو آج آپ نے بات مجھے بتائی تھی دوپہر کو اور رجوع علی والی، وہ سچی، جن نے خود اپنی آنکھوں سے ابو کو رجوع کے گھر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ امی میرے زور سے کہنے لگی ہاں میں نے کہتی تھی کہ یہ سچ ہے، چلو آج میں اس کو بتاتی ہوں کہ کس طرح یہ باہر منہ مارتا ہے۔ پھر میں نے امی کو کہا کہ امی آپ شور نہ کرنا، محلے والے سن لیں گے تو کیا کہیں، بس وہاں سے آرام سے ابو کو گھر لے کے آئیں گے، گھر آ کے جو آپ نے ابو کے ساتھ کرنا ہے آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔
میری امی جب فوراً سے بائک پر بیٹھ گئی اور پھر میں نے سیدھا کہ بائک رجو کے گھر کی روکی۔ پھر میری امی نے رجو کے گھر کا دروازہ بجایا۔ دروازہ کھلا جیسے دیکھ کر دوستوں مزید دیکھیں قسط نمبر 4 میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، ساتھ ہی لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور آسانی کے ساتھ ملتی رہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔